اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پیجرز کو اڑا کر مواصلاتی آلات کا استعمال کر کے اسرائیل نے آتنکواد کا ایک نیا طریقہ اپنایا۔ ایکچوئل میں اسرائیل آتنکوادی ہے اور اسرائیل کے آتنکواد کی نئی نئی چیزیں روزانہ دنیا دیکھتی ہے، دنیا کے سامنے آتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا اس آتنکوادی کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کے ناجائز باپ بڑے بڑے سپر پاور ملک ہے۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اسرائیل نے 15 سال پہلے پیجرز کو اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 15 سال پہلے لبنانی وزیر صحت نے کہا ہے کہ 2 روز میں ان پیجرز مواصلاتی آلات میں دھماکوں سے 37 لوگ مارے گئے ہیں، 37 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لبنانی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ مواصلاتی آلات کے دھماکوں میں 3539 زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان میں حملوں کے بعد اب مغربی ایشیا میں پورے اس خطے میں کشیدگی پھیل گئی ہے، جنگ کے حالات بن گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مختلف ایئر لائنز کی فلائٹس کی پروازیں منسوخ ہو گئی ہے، روک دی گئی ہے۔ لبنان میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد کی ہلاکت نے مغربی ایشیا میں تناؤ کا ماحول اور بڑھا دیا ہے۔ یعنی اسرائیل اور حماس جنگ کے پیش نظر پہلے ہی حالات کشیدہ تھے، خراب تھے، لیکن یہ تازہ واقعات نے صورتحال کو کئی گنا خراب کر دیا ہے۔ ایئر فرانس نے 17 ستمبر سے بیروت اور اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کے لیے فلائٹس کینسل کر دی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جو یقیناً دنیا کو چونکا دے گی۔ خبر ہے کہ خلیجی ملکوں سے، یعنی 10-12 ملکوں سے تنہا اکیلے جنگ لڑنے والا آتنکی اسرائیل حماس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ خبر ہے اسرائیل، اور اس سے پہلے میں نے یہ چیز بتایا تھا، مگر اس وقت لوگوں کو، یعنی اسرائیل کو اور امریکہ کو بری لگی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں، اور اب جو بات میں نے آج سے 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے کہا تھا وہ اب سامنے آ رہی ہے، اور اب خبر کی شکل میں آ رہی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ختم ہونے کے امکانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے خود اس جنگ کو ختم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر سبھی یرغمالیوں کو، قیدیوں کو
ایک ساتھ رہا کر دیا جائے اور غزہ کو غیر مسلح کر دیا جائے تو سنوار کو، یحییٰ سنوار جو ابھی فی الحال مجاہدین کے سربراہ بنے ہیں، تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر سبھی یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کر دیا جائے اور غزہ کو غیر مسلح کر دیا جائے تو پھر یحییٰ سنوار کو جانے دیا جائے گا۔ حال ہی میں واشنگٹن میں جو تجویز پیش کی گئی اس میں غزہ پٹی کے لیے نئے نظام کی بھی بات کہی گئی ہے۔ یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے اس منصوبے کی تعریف بھی کی ہے، لیکن حماس کے افسران نے اسے مضحکہ خیز ایک جوک بتا کر فوراً خارج کر دیا۔ ایکچوئل میں اسرائیلی آتنکوادی یہ وہ قوم ہے، یہودی اسرائیلی، کہ جن پر کسی بھی حال بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور مجاہدین نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ابھی تو ہمارا لمبی جنگ لڑنے کا ارادہ ہے اور پوری تیاری بھی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد، پڑوسی ملک پاکستان، اسلام آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 12 دہشت گردوں کو مار دیا گیا، اور اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے اس آپریشن میں 6 فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے خاکے اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے کی وجہ سے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے آپریشن تو ادھر سے دہشت گرد بھی فائرنگ کرتے ہیں، تو اب ادھر سے بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران پاکستان کے 6 فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات، کانفیڈینشیل معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس میں افغان بارڈر سے در اندازی گھسپیٹ کی کوشش کرنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے۔ ISPR کے مطابق اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں ایک فوجی چوکی پر حملے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا گیا اور حملہ آور 5 افراد کو مار دیا گیا۔ حملے میں 6 فوجی جوان بھی لقمہ اجل بن گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایاں تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، اسرائیلی آتنک کی اور ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ جو کھیلا ہے پوری دنیا نے اس کو دیکھا، مگر افسوس یہی ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، ابھی یہ خبر آ رہی ہے، گزشتہ کل بھی باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے نصیرات کیمپ میں، جو پناہ گزین کیمپ ہے جہاں پر مجبور بے کس بے سہارا لوگ اپنے گھر تباہ ہونے کے بعد کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان پر بھی اسرائیلی بمباری کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں۔ گزشتہ کل اسرائیلی حملے میں بچوں سمیت 8 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں پر جبر و تشدد اور ظلم کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور وہیں پر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے آتنکواد تو کیا، لیکن مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے لاشوں کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ چھتوں سے لاشوں کو نیچے پھینکا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ قوم ایسی ہے، یہودی اسرائیلی، یہ قوم ایسی ہے کہ ان میں انسانیت نام کی ذرا چیز نہیں، کیونکہ خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو رگوں میں بھی حرام خون دوڑتا ہے، اور وہی حرکتیں جانوروں جیسی ہوتی ہے، درندوں جیسی ہوتی ہے۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ لاشوں کو نیچے پھینکا چھتوں سے۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کی رپورٹ نے خبر رساں ایجنسی ایسوسییٹڈ پریس کے صحافی اور AP کو حاصل کردہ ویڈیو کے حوالے سے بتایا کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کو کثیر المنزلہ عمارات کی چھتوں سے لاشوں کو نیچے گراتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے۔
اور ایک واقعے میں باقاعدہ فوجی اسرائیلی آتنکی فوجی لاشوں کو لاتے مار رہے ہیں، مرنے کے باوجود بھی کس طریقے سے وہ لاشیں مار رہے ہیں، یہ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک اسرائیلی فوج کے بلڈوزر کو ان عمارتوں کے قریب بھی جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں، جہاں لاشیں گرائی گئی تھی۔ ناظرین، ایران سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے خبر دی ہے کہ ایران میں غیر ملکیوں اور سیاسی قیدیوں سمیت ہزاروں افراد کے لیے معافی کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایران کے اعلیٰ رہنما سپریمو لیڈر خامنئی نے ہزاروں قیدیوں کو معاف کر دیا ہے، جن میں غیر ملکی اور ایسے افراد شامل ہیں جن پر ریاست مخالف جرائم کا الزام ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کی تجویز کے بعد علی خامنئی نے تقریباً 2887 قیدیوں کی سزائیں معاف اور کم کرنے پر اتفاق کیا۔ ارنا رپورٹس میں یہ بھی آیا ہے کہ 59 افراد کی سزائے موت کو بھی قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ